آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ صلاحیتیں مل جاتی ہیں، یا تو مال مل جاتا ہے، یا شہرت مل جاتی ہے، یا وہ خوبصورت ہوتے ہیں، یا طاقتور ہوتے ہیں. تو نارملی جب اتنی ساری چیزیں کسی کے پاس ہونا، اس کے تو پیر ہی زمین پہ نہیں رہتے، اس کی تو ٹور ہی بدل جاتی ہے، اس کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب کا عالم یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. مقام یہ ہے، مگر عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے. نبی پاک فرماتے ہیں تم میرے لیے اس طرح تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے اجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ نبی پاک کی تعظیم نہ کرتے تو کس کی تعظیم کرتے؟ مگر پیارے آقا کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، نبی پاک کا انداز کیا ہے کہ رب کے حبیب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از دی ریزن آف دی آل کریشن. لیکن جب اس طرح صحابہ کرام کھڑے ہوتے، آقا اسے پسند نہ فرماتے، گھر کے کام کرتے، اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹاتے، اپنے خادموں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے. کبھی ایسا ہوتا، ایک بار کیا ہوا، ایک شخص نبی پاک کے دربار میں پہلی بار آیا، فرسٹ ٹائم. اس نے بہت سنا تھا اللہ کے نبی ہیں، پورے عرب کے لیڈر ہیں، تو وہ ڈرنے لگا، وہ نبی پاک کی ہیبت نبوت سے کانپنے لگا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا پیارے جملے ارشاد فرمائے اور بڑی بڑی کمال کی انکساری فرمائی. مضمون کچھ یوں تھا کہ تم مجھ سے کیوں لرز رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، میں کوئی جبار بادشاہ نہیں، میں کوئی جبار حاکم نہیں. اللہ اکبر. یہ انداز تھا لوگوں کو بالکل سیٹسفائی کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عاجزی کا عالم یہ ہے، چٹائی پر سونا ہے، کبھی خاک پر سونا ہے، کبھی کھجور پانی ہے، اور کبھی دو دن تک کھانا بھی نہیں ہے، مگر اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اس پہ بھی علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام چاہتے تو بادشاہوں والی زندگی گزارتے. ان کے پاس کیا کمی تھی؟ ایک تو صحابہ کرام بڑے مالدار تھے، وہ مال کا ڈھیر لگا دیتے، اور خود اللہ کے خزانوں کے مالک نبی پاک ہیں. ایک وہ عظیم حدیث ہے نا جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا، مالک و مختار بنایا. اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. ارے وہ تو مالک ہیں اللہ کے خزانوں کے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے. ارے یہ تو حدیث پاک بخاری میں ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ معطی ہے، اور میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو جو تقسیم کرنے والا اس کے پاس کیا کمی ہے؟ مگر اللہ اکبر. حال کیا تھا کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے، چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک اس طرح عاجزی کیا کرتے. تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑی سی شہرت مل جائے، کسی طرح کا کوئی مقام مل جائے، پیری زمین پہ نہیں رہتے، بات ہی نہیں کرتے غریبوں سے. ایک طرف کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بھائی نبی پاک کی عاجزی قبول نہیں، انکساری قبول نہیں، دل بھرے ہوئے لوگوں کے تکبر سے. خدا را یاد رکھیے، ایک طرف عاجزی کے فضائل ہیں اور تکبر اتنی بری بلا ہے. وہ حدیث آپ سب کو یاد ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ادھر تو دل پورا ہی تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اپنے ملازم کے ساتھ کون بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے؟ بلکہ ملازم سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. غریب آدمی کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. اچھا کوئی بلائے غریب آدمی، ارے یار بہت بزی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ٹائم آج کل نہیں ہوتا. امیر کی دعوت پہ سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. نہ بلائے تو افسوس ہوتا ہے، یار سب کو بلایا، مارکیٹ کے سیٹ نے مجھے نہیں بلایا. لیکن تمہیں تمہارے ملازم نے بھی بلایا تو اس کی بچی کی شادی تھی. آپ بلیو کریں، یقین کریں، آپ اپنے ملازم اپنے کسی غریب رشتہ دار کے گھر دعوت میں جائیں، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اتنا دل سے دعائیں دے گا. امیر کی دعوت میں نہ جاؤ، ویسے 1000 آدمی آئے گا، تم نہیں گئے، کوئی نہیں پوچھے گا، یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم آئے کہ نہیں آئے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو گیا ہے. پلیز نبی پاک کی عاجزی کا صدقہ حاصل کریں، لوگوں سے گلے ملے. جسے دیکھیں عاجزی کا ایک طریقہ کیا ہے، تکبر دور کرنے کا ایک طریقہ حدیثوں میں آیا کہ سلام کو عام کرو. جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے سب کو سلام کریں، آگے بڑھ کے خود سلام کریں. آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا، تکبر اترنا شروع ہو جائے گا. ہم تو ہاتھ بھی اس سے ملاتے ہیں جس کو جانتے ہیں، ہمارے لیول کا ہونا چاہیے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، میں آپ کو 2-3 مشورے دیتا ہوں، آپ ایک عجب خوشی محسوس کریں گے. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ جب بھی آپ کو آپ کا ملازم، آپ کا کوئی غریب رشتہ دار بلائے، آپ ضرور جائیں اس کے گھر، اس کی دال روٹی بیٹھ کے مزے سے کھائیں، اس کے بچوں سے بات کریں، اس کے گھر میں بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ اس کو فیل نہ کرائیں کہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا، اس کے گھر میں کمرہ اچھا نہیں ہے تو ریلیکس نہیں ہے، کوئی بات نہیں. وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا صاحب میرے گھر آیا تھا. دوسرا مشورہ آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہم نارملی ماشاءاللہ کئی لوگ یہاں ویل آف بیٹھے ہیں جناب، اپنی گاڑی میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، مارکیٹ کے باہر یا مسجد کے باہر خادم ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں سے ملا کریں. ہم لوگ بعض اوقات اندر داخل ہوتے ہیں، چوکیدار باہر کھڑا ہوتا ہے، اس سے کوئی نہیں ملتا. آپ رک جائیں، 1 سیکنڈ کی بات ہے، سلام کریں، ہاتھ ملائیں، مزے سے ہاتھ مسکرا کر. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، اور سب ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے. آپ یقین کرو، آپ اندر چلے جاؤ گے 10 منٹ تک سوچتا رہے گا کہ پورے دن میں ایک ہی آدمی تھا جس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. نہیں ملتے لوگ. اچھا کبھی آپ مسجد میں دیکھا ہوگا خادم پوچھا لگاتا ہے، اس کو ایک بار روکے، اس کو سیدھے سے لگا دیں، اس کو ایک بار سیدھے سے لگائیں، وہ خیریت تو ہے، بس آپ سے ملنا تھا، طبیعت کیسی ہے آپ کی. ہر چیز پیسوں سے نہیں دی جاتی ہے. کچھ مسکراہٹیں، کچھ پیار جو ہے نا وہ زندگی بھر یاد رہ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، شربت نہ دیں کریں بات لطف سے. پیار سے تو بات کر لو یار. شربت نہ دیں کریں بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ والا شہد تو دے دو فری میں، یہ وہ بھی نہیں دیتے، ملتا ہی نہیں ہے کوئی ان غریبوں سے. میں ایک واقعہ بھولتا نہیں، کئی بار بیان کیا، چلو آج پھر کر دیتا ہوں، شاید کسی ایک کے دل پہ چوٹ لگ جائے.
اب تو کراچی کے حالات بہتر ہو گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ بہتر رہیں اور امن و امان رہے، اور جو ابھی بھی پرابلمز ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. لیکن ایک زمانہ آپ سب نے دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے باہر بھی گارڈ کھڑے کرنے پڑتے تھے، پولیس والے آ کے موبائل کھڑی کرتے تھے تو ہم جمعہ یا عید پڑھ سکتے تھے. تو عید کا دن تھا، ایک پولیس گارڈ جو ہے وہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑا تھا. عید کی نماز کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، عید مبارک. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ہاسپٹل میں تھی، مگر مجھے آج عید کے دن اسپیشل ڈیوٹی پر گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ نے مسجد کی حفاظت کرنی ہے. میں ساری عید کی نماز میں باہر کھڑا رہا، 1000 آدمی اندر گیا، سب نے نماز پڑھی، ایک دوسرے کو عید مبارک کہی، مجھے کسی نے عید مبارک نہیں کہا. وہ رو پڑا، اس کا میں نے ویڈیو خود دیکھا، وہ رو پڑا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں. آپ سوچیں، ہمیں اس طرح کے لوگوں کو زیادہ ملنا چاہیے. یہ آپ کے دل میں عاجزی پیدا کرے گا. تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے. شیطان کیوں برباد ہوا؟ اس کی ایک ہی تو وجہ تھی نا، یا تو اس کو حسد ہو گیا تھا حضرت آدم سے، یا اس کو تکبر ہو گیا کہ میں بہتر ہوں اس سے. تو آج ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہوتے میں اس سے بہتر ہوں، یہ غریب میں امیر ہیں جناب، یہ تو اس خاندان والا تو میں اس خاندان والا، تو یہ فلاں تو میں فلاں. نہیں بھائی، ہم سب آقا کے امتی ہیں، ہم نبی پاک کے امتی، اور وہ اللہ کے حبیب ہو کر غلاموں کے ساتھ. کبھی کسی میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، دیکھیں یہ مشورے آپ بھی کہیں گے کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو عمل کرے گا وہ انشاءاللہ دل میں جو سکون محسوس کرے گا نا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کبھی کبھی ملازمین گھر سے کھانا لے کر آتے ہیں آفس میں، آپ اپنا لنچ الگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ الگ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی موقع نکال کر کہ یار کیا ہے آپ کے گھر سے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں. ہاں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور 2 نوالے اس کے گھر کے کھانے کے کھا لیں. حالانکہ اس کا کھانا کم ہو جائے گا، مگر یقین کریں اس کو دل چوڑا ہو جائے گا، اس کو بڑا اچھا لگے گا. الحمدللہ میں نے یہ پریکٹس کی ہے، میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. بلکہ کبھی کبھی دیکھو کسی اور طریقے سے نواز دینا، کبھی اس کو کہہ رہا اس دن جو آپ نے دال روٹی کھلائی تھی نا، اب جب بھی آئے مجھے بتانا، میں نے دوبارہ تمہارے ساتھ کھانی ہے. وہ اسپیشل بنا کے لائے گا، ٹھیک ہے، غریب کے بجٹ پر بوجھ پڑے گا، آپ الگ سے کوئی اس کو ہیلپ بعد میں کر دینا. لیکن یہ دل جیتنے والے کام ہیں، ہمارے دلوں میں بھی عاجزی آ جائے گی. کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ بیان ایک تو نبی پاک کے ایک کمال کا ذکر کرنا تھا، اور دوسرا پیارے آقا کا جو وصف عاجزی اور انکساری والا ہے اس کو اپنائیے. کبھی کسی سے غلطی ہو جائے، ملازم سے غلطی ہو جائے تو معافی درگزر بھی کیا کرو. ہر بات کی سزا نہیں دی جاتی، ہر بات پہ ڈانٹا نہیں جاتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک صحابی کا ایک غلام تھا، اس سے ایک غلطی ہو گئی، انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے کوڑا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے. پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تم اپنے غلام پر رکھتے ہو. جب صحابی نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک پیچھے کھڑے ہوئے تھے. آقا تشریف فرما تھے کہ حضور میں معافی مانگتا ہوں، اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی. مگر آج ملازم کو گالیاں دینا ہے، غلطی ہو جائے تو اس کو منہ میں جو آیا بول دینا ہے. وہ غریب بھی سر جھکا کر اس لیے سنتا ہے کہ سامنے بولوں گا تو نوکری چلی جائے گی. مگر یاد رکھو، آج اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی نا، تو ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ اچھا، صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو شاید ہم سارے جواب دیں. اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ غریب کون ہے، مفلس کون ہے، تو آپ کہیں گے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں. حدیث کا خلاصہ ہے، آپ فرماتے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں دینے پیسے، جو کرنا ہے کر لو. آج کوئی کر نہیں سکتا نا، تو ایک دن آئے گا جب تمہارے اوپر جب انصاف ہوگا نا اللہ کی بارگاہ میں. آقا فرماتے ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، مگر بندے اتنے سارے ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی حق باقی رہے گا. اب کیا ہوگا؟ اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے نا، اس کی ساری نیکیاں چلی گئی مگر ابھی بھی حق لینے والے باقی ہیں. نبی پاک فرماتے پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے. ادھر کرنسی جو ہے نا، جو یہ کرنسی کہہ لیں، مال کہہ لیں، وہ امال ہی ہوگا. پلس میں وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، مائنس میں وہ ہوگا جس کے گناہ زیادہ ہیں. تو فرمایا ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے، اور پھر اعلان ہوگا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ہے مفلسی کہ قیامت کے دن حقوق العباد لے کے مت چلے جانا. ادھر معافی مانگ لو، کوئی حرج نہیں. کہ ملازم کا دل دکھایا، ملازم سے بھی معافی مانگنے میں حرج نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے اس دن ڈانٹ دیا تھا، یار اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. بندہ چھوٹا نہیں ہوتا معافی سے، بلکہ اللہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، آپ نے تو وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو بندہ سنے تو حیران ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ عورت ہے بھائی لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے، وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ جو منہ میں آیا، مارکیٹ میں نقصان ہوا، گالیاں وہ سنتی ہے. یہ نہ کیا کرو. اب امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی. باپ نے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم ماں باپ کے حقوق تو بیان کرتے ہیں مگر باپ کے پاس یہ حق نہیں ہے جب چاہے اولاد کو ذلیل کرتا رہے اور ناحق کہتا رہے. فرمایا باپ نے اگر بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی ہوگی. اور سنو، آپ فرماتے ہیں اگر پیر نے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ، کبھی سنا ہے ایسا؟ فرمایا نہیں، پیر کو مرید سے معافی مانگنی ہوگی. اور سبحان اللہ، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو خود صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے کسی پر میرا حق آتا ہے تو لے دو. واقعہ یاد نہیں کہ ایک صحابی نے کہا حضور میں نے بدلہ لینا ہے، صحابی رسول ہیں تو حضور میں نے بدلہ لینا ہے. صحابہ حیران، یہ بدلہ کیوں لے رہا ہے؟ کہ حضور ایک بار آپ صف درست کر رہے تھے، آپ نے چھڑی سے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو. کہتا نہیں حضور، جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرا کرتا نہیں تھا پیٹ پر، پیٹ ننگا تھا، اپنا کرتا اوپر کیجئے. اللہ کے حبیب نے کرتا اوپر کیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، مگر وہ بھی تو دیوانے تھے، انہوں نے بدلہ نہیں لینا تھا. دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک سے لپٹ گئے. کہتے حضور تمنا یہ ہے، جنگ ہونے والی ہے، مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے چھو جائے.
پھر مجھے کسی آگ نے نہیں جلانا ہے. لیکن ایٹیٹیوڈ, انداز, اللہ کے حبیب اعلان کر رہے ہیں کسی کا حق آتا ہے تو لے لو. ہمیں معافی میں شرم آ رہی ہوتی ہے, یار ملازم سے معافی مانگوں گا تو میں تو میری ویلیو کیا رہے گی, بیوی سے میں معافی مانگوں گا, میں اپنے بچوں کے سامنے, ارے کچھ نہیں ہوتا. ادھر مانگ لو, اگر ادھر کوئی کھڑا ہو گیا نا سامنے, اس دن مارے جاؤ گے. اس دن معافی نہیں چلے گی کہ یا اللہ اس کو کہہ دے مجھے معاف کر دے, اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی. اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں عاجزی, انکساری, معافی, درگزر, نرمی اپناؤ. لڑنا جھگڑنا, کچھ لوگوں کی صبح سے لے کر شام تک عادت, جس سے ملیں گے لڑائی ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ طنز کر کے چلے جائیں گے, کسی کو ڈانٹ کے چلے جائیں گے. تمہیں نہیں پتا یہ سارا اکاؤنٹ تمہارا جمع ہو رہا ہے, قیامت کے دن یہ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے. معذرت کے ساتھ میں ایسے بھی بزرگوں کو دیکھا 5 وقت کے نمازی ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے, مگر جب مسجد میں جائیں گے کسی سے لڑائی کر کے آئیں گے. کبھی مؤذن صاحب کو بول رہے ہوں گے, کبھی امام صاحب کو بول رہے ہوں گے, کبھی کسی مقتدی کو بول رہے ہوں. یار آپ نماز پڑھتے پڑھتے 4 آدمیوں کو دل دکھا کے آ رہے ہو, قیامت کے دن کیا کرو گے آپ؟ حقوق العباد مت بھولو. تو بہرحال آج کے اس پیغام کو ضرور محسوس کیجئے, اس پر عمل کیجئے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے, اور یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.